بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اسلام 92 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ صابر و رضا کے چاہنے والوں، محبت کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی پر درود پاک پڑھا کرو۔ آج ہم آپ کو درود پاک کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ غور کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اعمال صالحہ کا حکم دیا۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، رمضان المبارک کہ روزے رکھتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن یقین کے طور پر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میری نماز قبول ہوگی، ہاں میری زکوٰۃ قبول ہوگی، ہاں میرا حج قبول ہوگا، ہاں میرے رمضان المبارک کے روزے قبول ہوں گے، میں نے جو اعمال صالحہ کیا ہے وہ قبول ہوگا۔ رب مالک ہے، خالق ہے، بادشاہ ہے، چاہے قبول کرے نہ کرے اور اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ چاہے ہماری نماز کو قبول کرے یا ہمارے منہ پر مار، وہ چاہے ہماری زکوٰۃ کو قبول کرے نہ کرے، وہ چاہے ہمارے حج کو قبول کرے نہ کرے، وہ چاہے ہمارے روزوں کو قبول کرے نہ کرے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا اعمال ہے جس کو رب ہر حال میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رب سے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، حج کرتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جتنی بھی دعائیں بندہ مانگتا ہے، پڑھتا ہے، سب میں اپنے لیے ذکر کرتا ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی دعا ہے، ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔
بندہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ تو ہمارے نبی پر درود بھیج۔ سنو مسلمانوں، رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، میں تو اپنے محبوب پر اس وقت سے درود بھیجتا ہوں جس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو نبی پر خوب درود پاک پڑھا کرو۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، ایک حدیث سنیں، قیامت کا دن ہے، روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہنے ہوئے پل صراط پر، میزان پر کھڑے ہو کر یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج میری اولاد میں سے کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ حق و حساب کا دن ہے، نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کی، نہ دوست کا، نہ احباب کا، نہ رشتہ دار کا۔ بڑے بڑے عزیز، بڑے بڑے قریبی اس دن ساتھ چھوڑ دیں گے، دور بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ آج ہر ایک مدد پکار رہا ہے، ہر ایک کو مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے ہماری مدد کرے، کوئی آئے ہمیں بخشش کا پروانہ دلوائے، کوئی آئے ہمیں جنت کا ٹکٹ دلوائے، کوئی آئے ہماری شفاعت کرائے۔ کوئی دوڑ کر باپ کے پاس جا رہا ہے، کوئی دوڑ کر ماں کے پاس جا رہا ہے، کوئی دوڑ کر اولاد کے پاس جا رہا ہے، کوئی دوڑ کر بیوی کے پاس جا رہا ہے، بیوی شوہر کے پاس جا رہی ہے، دوست کے پاس جا رہا ہے، عزیز کے پاس جا رہا ہے۔ ہر ایک کو مدد کی ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک ایسا بندہ ہے جس کے نامہ اعمال کو میزان پر رکھا جائے گا۔ جو دنیا میں تو نے کالے کرتوت کیے تھے، جس کی تو سمجھتا تھا کسی نے نہیں دیکھا، کوئی خبر کسی کو نہیں ہے، نہیں، آج وہ سارے اعمال، ساری برائیاں، ساری نیکیاں تیرے سامنے رکھی جائیں گی۔ کیا تو نے قرآن کا فرمان نہیں سنا؟ کیا تو نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ اللہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن تیرے سامنے آئے گی۔ تو ذرہ برابر برائی کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن تیرے سامنے آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اس فکر میں ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے تو ایک نیکی کٹھیا میں بند ہو کر، کمرے کے بند ہو کر لے، وہ بھی قیامت کے دن تیرے سامنے آئے گی۔ کوئی گناہ، کوئی برائی تنہائی میں، خلوت میں، کمرے کے اندر، کٹھیا کے اندر، مکان کے اندر چھپ کر لے، وہ بھی تیرے سامنے آئے گی۔ تو سمجھ رہا ہے میرے اس گناہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن تیرے سامنے آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر گناہ کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن تیرے سامنے آئے گی۔ کس فکر میں ہے؟ آج میزان پر تیری زندگی کے وہ سارے کارنامے جو تو نے کیے تھے، وہ سب تیرے سامنے ہیں، وہ سب تیرے سامنے ہیں۔ بندے کے میزان پر عمل تولے جا رہے ہیں، برائیاں، نیکیوں کا پتہ ہی نہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین، اے پروردگار عالم، یہ تیرا گناہگار بندہ ہے جس کے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اگر میرے بندے کو کچھ نیکیاں کہیں سے مل جائیں، یہ میرا بندہ کسی سے یہ نیکیاں لے آئے تو میں اس کی بخشش فرما دوں گا، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، فرشتے اس بندے سے اللہ کے ارشاد فرمائیں گے اے اللہ کے بندے، اگر کہیں سے تو اتنی نیکیاں لے آئے، تو کہیں سے نیکیاں لے آئے تو تیری نیکیاں پوری ہو جائیں گی، تجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ دوڑے گا باپ کے پاس، دوڑے گا ماں کے پاس، دوڑے گا بھائی کے پاس، دوڑے گا بہن کے پاس، دوڑے گا دوست کے پاس، دوڑے گا عزیز کے پاس، لیکن سب جگہ سے مایوسی ہی مایوسی ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، بڑا پریشان ہے، آج کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سب میں سے مایوس ہو کر، باپ کے پاس سے مایوس ہو کر، ماں کے پاس سے مایوس ہو کر، دوست کے پاس سے مایوس ہو کر، بیوی کے پاس سے مایوس ہو کر، اولاد کے پاس سے مایوس ہو کر، وہ پھر میزان پر آ جائے گا۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ادھر ہمارے باپ حضرت آدم اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، کون آج میری اولاد میں سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، کون جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے اس بندے کو فرشتے اللہ کے حکم سے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ چیخ و پکار کر رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، کوئی میری مدد کو آ جائے۔ اتنا سنیں گے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس منظر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں دوڑ کر پہنچیں گے، جا کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج آپ کے فلاں امتی کو اللہ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اتنا سنیں گے ہمارے سرکار تڑپ جائیں گے، دوڑ کر میزان کے قریب آ جائیں گے، جا کر اللہ کے فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے اے اللہ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو، میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کا گناہگار امتی ہے، اس کے پاس نیکیوں کا پتہ ہی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، رب کی طرف سے حکم ہو چکا ہے اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے، اسے بخشش کا پروانہ نہیں ملا، اسے جنت میں جانے کا ٹکٹ نہیں ملا۔ ہم پروردگار عالم کا حکم سنتے ہی آپ کے اس امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حبیب خدا ارشاد فرمائیں گے اے اللہ کے فرشتوں، میرے اس امتی کے اعمال کو دوبارہ میزان کیا جائے۔ فرشتوں کی مجال کہاں ہے جو اللہ کے نبی کا حکم نہ مانے؟ ارے آج قیامت میں جو سارا منظر ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، نیکیاں اور برائیاں میزان پر تولی جا رہی ہیں، حق و حساب کا دن ہے، کسی کو جنت دی جا رہی ہے، کسی کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے قیامت کا دن رکھا گیا ہے۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ ہی کا کہا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں، میرے اس امتی کے اعمال کو میزان کیا جائے۔ جیسے ہی دوبارہ میزان کیا جائے گا، حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ نکالیں گے، اس کے نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے، نیکیوں والے پلے میں اس پرچے کا رکھنا ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں گی۔ رب کی طرف سے حکم ہوگا میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے، اس کو جنت میں پہنچا دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامی، اللہ کا حکم سنتے ہی اللہ کے فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ امتی، اللہ کا بندہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی فرشتوں سے عرض کرے گا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میں دیکھ تو لوں کون ہے جنہوں نے آج میری مدد کی ہے، یہ کون ہے جنہوں نے آج میری بخشش فرمائی ہے، یہ کون ہے جنہوں نے آج میری شفاعت کرائی ہے۔ اس وقت ایسے حالات میں جبکہ باپ نے منع کر دیا تھا، وہ باپ جو دنیا میں میری خاطر لوگوں سے جھگڑے لیا کرتا تھا، جھگڑے کیا کرتا تھا، میری خاطر خون پسینہ بہا بہا کر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی اولاد کی خاطر ہر طرح کا دکھ سہتا تھا، تکلیف اٹھاتا تھا، اپنا پسینہ بہاتا تھا، اپنا خون بہا بہا کر اپنی اولاد کی خاطر روزی اکھٹا کیا کرتا تھا، اس نے بھی منع کر دیا، ماں نے منع کر دیا۔ جس ماں نے مجھے اپنی کوکھ میں 9 مہینہ تک رکھا، اپنے پیٹ کے اندر مجھے 9 مہینہ رکھ کر میرے وزن کو زمین پر لے کر پھرتی رہتی تھی، ہر تکلیف کو سہتی تھی، ہر درد کو سہ کر میرے وزن کو اٹھاتی رہتی تھی، وہ ماں جب میں دنیا میں آیا تھا تو اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا کہ کوئی ماں کے علاوہ اتنی تکلیفیں برداشت کر نہیں سکتی۔ جب میں دنیا میں آ گیا، میری ماں اتنا مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب میں سردیوں کے موسم میں بے شعور تھا، کوئی مجھے سلیقہ نہیں تھا، میں بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا، تو وہ ماں میری خاطر اپنی اولاد کی محبت میں، اپنی اولاد کے پیار میں، اپنے بیٹے کی الفت میں خود گیلے میں سو کر اپنی اولاد کو مجھ جیسے بیٹے کو سوکھے میں سلاتی تھی۔ آج اس ماں نے بھی مجھے انکار کر دیا، میری مدد کرنے سے منع کر دیا۔ ارے وہ ماں ہے، کچھ دیر کے لیے میں نظروں سے غائب ہو جاتا تھا، چھپ جاتا تھا تو ماں تڑپ جاتی تھی، لوگوں سے پوچھا کرتی تھی تم نے میرے لال کو کہیں دیکھا ہے؟ ہائے میں نے اپنے لال کو کچھ دیر سے دیکھا نہیں۔ لوگوں سے راستے میں چلنے والوں سے پوچھ رہی ہے، پڑوسیوں میں جا کر پوچھ رہی ہے، اپنے پڑوس والوں سے کہہ رہی ہے ہائے میرے جگر کے ٹکڑے کو اگر کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دو، میں نے کافی دیر سے اپنے بیٹے کا دیدار نہیں کیا ہے، کافی دیر سے میں نے اپنے لال کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ حال ماں کا دنیا میں رہتا ہے، اتنا پیار کرتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو ماں کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرنے والی اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں کے پاس گیا تھا، ماں نے بھی انکار کر دیا تھا، بھائی کے پاس گیا تھا، بھائی نے بھی انکار کر دیا تھا، بہن کے پاس گیا تھا، بہن نے بھی انکار کر دیا تھا، بیوی کے پاس گیا تھا، بیوی نے بھی انکار کر دیا تھا، دوست کے پاس گیا تھا، دوست نے بھی انکار کر دیا تھا، اولاد کے پاس گیا تھا، اولاد نے بھی انکار کر دیا تھا، اپنے عزیز بچے کے پاس گیا تھا، بچے نے بھی انکار کر دیا تھا، اپنے بڑے خاص دوست کے پاس گیا جس کے ایک پل کے لیے میں اس کو جدا نہیں ہونے دیتا تھا، آج میرے اس دوست نے بھی انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا۔ یہ کون ذات ہے ایسے حالات میں میری مدد کر رہے ہیں اور مجھے مدد پہنچائی ہے؟ فرشتوں سے وہ بندہ عرض کر رہا ہے آخر میں دیکھ تو لوں کون ہے، میں پہچان تو لوں کون ہے۔ جا کر نبی کی بارگاہ میں عرض کرے گا آپ کون ہے جو ایسے حالات میں میری مدد فرمائی ہے؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ امتی عرض کر رہا ہے نبی کی بارگاہ میں، امتی عرض کر رہا ہے نبی کی بارگاہ میں، اور یہ جو آپ نے میرے میزان نامہ اعمال میں رکھا ہے یہ کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، نبی ارشاد فرمائیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، وہی درود پاک نور کے فرشتوں نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے لکھ کر آج کے دن کے لیے میری بارگاہ میں جمع کر دیا تھا، وہی درود پاک میں نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا، جس کی برکت سے آج اللہ نے تیری شفاعت کر دی، تیری بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔